بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ناول تڑپ دل کی رائٹر ریمشا حیات، قسط نمبر 20۔ مس عروہ، جتنا آپ مجھے بدتمیز میں اتنا میں ہوں نہیں، اور آپ اتنا فضول سوچ بھی کیسے لیتی ہیں؟ خان نے عروہ سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہوتے گھورتے ہوئے پوچھا۔ کیا مطلب؟ عروہ نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ میں بس آپ کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا، جو میری سوچ کے بالکل ہی برعکس تھا۔ مجھے لگا آپ میری بات مان لیں، لیکن آپ نے میری سوچ کو غلط ثابت کیا۔ سوری، میرا ارادہ آپ کو ڈرانے کا نہیں تھا، خان نے سنجیدگی سے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ عروہ کا دل کیا یہاں سے کوئی وزنی چیز پکڑ کر سامنے بیٹھے انسان کے سر پر دے مارے۔ سر، آپ کو معلوم ہے کہ آپ بہت ہی برے انسان ہیں۔ عروہ نے آگے آتے ٹیبل پر دونوں ہاتھ رکھتے دانت پیستے کہا۔ بہت بہت شکریہ مس عروہ آپ کے بتانے کا، لیکن یہ بات میں پہلے سے جانتا ہوں۔ آپ پلیز بیٹھ جائیں، پھر بات کرتے ہیں، خان نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ عروہ گھرتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئی۔ خان کی بات نے اس کو خوفزدہ کر دی تھی۔ آپ چاہتی ہے کہ میں آپ کی مدر کی حفاظت کروں حمزہ سے؟ تو اس کے لیے آپ کی مدر کو میرے گھر آ کر رہنا ہوگا، کیونکہ وہاں حمزہ نہیں آ سکتا، اور باقی کسی بھی جگہ وہ پہنچ سکتا ہے۔ خان نے عروہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن امی کبھی بھی نہیں مانے گی، عروہ نے پریشانی سے کہا۔ یہ تو آپ کا مسئلہ ہے مس عروہ، میں نے آپ کو حل بتا دیا، آگے اس پر عمل کرنا یا نہ کرنا وہ آپ پر ہے، خان نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ لیکن ان سب کے بدلے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ کی مدر کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی، پھر جس کے ساتھ آپ رہتی ہیں وہ کون ہے؟ خان نے عروہ کو دیکھتے پوچھا، اور اب تو اسے پتہ چل گیا تھا کہ خان کی فیملی کی حمزہ کی فیملی کے ساتھ اچھی دوستی، اس لیے خان اس کی ماں کے انتقال کے بارے میں بھی جانتا تھا۔ میں اپنی خالہ کے ساتھ رہتی ہوں، عروہ نے نظریں جھکا کر رہا۔ خان پہلے سے جانتا تھا کہ وہ اپنی خالہ کے ساتھ رہتی، پھر بھی اس نے عروہ سے یہ سوال پوچھا تھا۔ اور اب کی اپنی ماں کی وفات کیسی ہوئی؟ خان نے اگلا سوال کیا۔ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، عروہ نے دکھی لہجے میں کہا۔ مس عروہ، آپ بہت معصوم ہیں، وقت آنے پر آپ پر بہت سی حقیقتیں کھلیں گی، اس کے لیے خود کو تیار رکھیے گا، اور اب آپ گھر جا کر اپنی خالہ کو راضی کریں۔ اور ہاں، ایک اور بات، اگر ان کی حفاظت کے لیے آپ کو اپنے نکاح کا بھی بتانا پڑے تو آپ بتا سکتی ہیں، خان نے اپنا لیپ ٹاپ اوپن کرتے کہا۔ عروہ کو تو خان کی پہلی بات بالکل بھی سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن پھر بھی بنا کوئی سوال کیے وہاں سے اٹھ گئی۔ اس سے پہلے وہ آفس سے باہر جاتی، آفس کا دروازہ کھلا اور دادا جان اندر آئے۔ دادا جان کو دیکھتے عروہ وہیں منجمد ہو گئی تھی، کیونکہ حمزہ کے گھر سے جب وہ اپنی عزت بچا کر بھاگی تھی تو اسے اپنی خالہ سے پتہ چلا کہ حمزہ نے اس پر الزام لگا کہ وہ اس کی ماں کے زیور لے کر بھاگی ہے، اور وہ زیور حمزہ نے کہیں چھپا دیے تھے۔ اور اب دادا جان کی نظر میں عروہ ایک چور سے بڑھ کر کچھ نہیں تھی۔ خان اور سم تو کبھی رحمان کے گھر نہیں گئے تھے، لیکن دادا جان تو وہاں جاتے رہتے تھے۔ دادا جان نے عروہ کو دیکھتے لہجے میں بے یقینی لیے کہا۔ خان، یہ لڑکی تمہارے آفس میں کیا کر رہی ہے؟ جانتے بھی ہو یہ رحمان کے گھر سے کیا کچھ چوری کر کے بھاگی تھی؟ ہاں، تمہیں کیسے معلوم ہوگا؟ تم نے اس لڑکی کو دیکھا تھوڑی ہے، لیکن میں ابھی پولیس کو کال کرتا ہوں، دادا جان نے سرد لہجے میں کہا۔ عروہ کی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا۔ حمزہ کی وجہ سے کتنا خراب اس کا امیج سب کی نظر میں بن گیا تھا، بے قصور ہوتے ہوئے بھی سب اسے قصوروار سمجھ رہے تھے۔ خان نے ایک نظر عروہ کی طرف ڈالی، اسی وقت اس کا دل کیا کہ اس لڑکی کا ہر دکھ تکلیف خود پر لے لے اور اسے ہر مصیبت اور پریشانی سے آزاد کر دے۔ مس عروہ، آپ گھر جائیں، خان نے عروہ کو دیکھتے بھاری لہجے میں کہا، جو خان کی بات سنتے ہی ایک سیکنڈ سے پہلے وہاں سے غائب ہوئی تھی۔ خان، تم نے اسے جانے کیوں دیا؟ اسے پولیس کے حوالے کیوں نہیں کیا؟ دادا جان نے غصے سے خان کو دیکھتے کہا۔ دادا جان، آپ میرے بڑے ہیں، لیکن اپنی بیوی کے خلاف میں ایک بھی لفظ برداشت نہیں کروں گا۔ جب تک وہ میری بیوی ہے وہ میری ذمہ داری ہے، خان نے سرد لہجے میں دادا جان کو دیکھتے کہا۔ خان، تم نے اس لڑکی سے نکاح کیا، تمہیں اسے آج ہی طلاق دینی ہوگی، میرے پوتے کی بہو ایک چورنی نہیں ہو سکتی، دادا جان نے کڑک لہجے میں کہا۔ دادا جان، اس نے کوئی چوری نہیں کی، اور مجھے اس بات کا پورا یقین ہے، کوئی کچھ بھی کہے مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، اور آپ پلیز گھر جائیں، میری ایک ضروری میٹنگ ہے۔ خان نے رخ موڑے کر لیا۔ ٹھیک ہے، ابھی میں جا رہا ہوں، لیکن گھر پر اس بارے میں بات ہوگی، دادا جان نے کہا، اور وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی خان نے غصے سے اپنی ٹیبل پر پڑی فائل زمین پر پھینکی تھی۔ اچانک اس کا موبائل رنگ ہوا، جس پر ارسم کا نام جگمگا رہا تھا، لیکن مقابل کی بات سن کر خان وہیں بت بن گیا تھا۔ کیا ہوا ابو جان، آپ جلدی واپس آ گئے؟ تحریم نے دادا جان کو دیکھتے پوچھا۔ تم جانتی ہو خان نے کس لڑکی سے نکاح کیا؟ دادا جان نے تحریم کو دیکھتے پوچھا، جس نے ناسمجھے دادا جان کی طرف دیکھا تھا۔ خان نے اس لڑکی کے ساتھ نکاح کیا جو رحمان کے ملازم کی بیٹی ہے، جو رحمان کے گھر سے زیور چوری کر کے بھاگی تھی، اور خان کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا، دادا جان نے غصے سے کہا۔ تحریم تو حیران پریشان سے کھڑی تھی۔ ابو جان نے
خان نے سوچ سمجھ کر ہی نکاح کیا ہوگا، وہ اچھے سے جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، آپ پریشان مت ہو، اور ویسے بھی اس نے اس لڑکی کو طلاق دے دینی ہے تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تحریم نے تحمل سے کہا، جس لہجے میں اس نے آج اس لڑکی کی خاطر مجھ سے بات کی، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اسے طلاق دے گا۔ دادا جان نے منہ میں بڑھاتے ہوئے کہا، لیکن ابو جان حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم سب نے تو حمزہ کی بات پر یقین کیا، اب ہمیں کیا معلوم کہ وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ۔ تحریم نے کہا، تو کچھ دیر کے لیے دادا جان بھی سوچ میں پڑ گئے تھے، لیکن جو بھی یہ ایک چورنی ہمارے گھر کی بہو تو کبھی نہیں بنے گی، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ دادا جان کہتے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ پیچھے تحریم بھی اپنے کمرے میں چلی گئی تاکہ کوثر کو کال کر کے صحیح بات معلوم کر سکے۔ خان فوراً ہسپتال پہنچا تھا۔ اسی ہسپتال سے کال آئی تھی کہ ارسم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہاں پہنچتے اسے ارمان نظر آیا۔ ارمان کو دیکھ کر خان حیران ضرور ہوا تھا۔ ارمان ہی ارسم کو ہسپتال لے کر آیا تھا، زیادہ چوٹ نہیں لگی تھی، ماتھے پر ہلکی سی لگی تھی۔ آپ ان کے بھائی ہیں؟ ارمان نے خان کو دیکھتے حیرانی سے پوچھا۔ ارسم کیسا ہے، وہ ٹھیک ہے؟ خان نے اس کی بات کو اگنور کرتے پوچھا۔ جی وہ ٹھیک ہے، ماتھے پر چوٹ لگی ہے اور ڈاکٹر نے کہا ہے زیادہ پریشانی والی بات نہیں ہے، ارمان نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا۔ خان نے شکر کا سانس لیا تھا۔ تم اسے یہاں کا لے آؤ؟ خان نے سنجیدگی سے پوچھا تو ارمان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھینک یو سو مچ، تمہارا یہ احسان میں کبھی بھی بھول نہیں پاؤں گا۔ خان نے دل سے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، سر کیسی باتیں کر، مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ آپ کے بھائی ہے، اگر ان کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو میں اس کی بھی مدد کرتا، اور اب میں چلتا ہوں، میرا انٹرویو تھا، کافی لیٹ ہو گیا۔ ارمان نے مسکراتے ہوئے کہا، تم ایسا کرو، کل میرے آفس میں انٹرویو کے لیے اگر تم نے مجھے اپنی قابلیت سے متاثر کیا تو ضرور تمہیں وہاں جاب مل جائے گی۔ خان نے مسکراتے ہوئے کہا، تھینک یو سر، لیکن کہیں آپ یہ جاب مجھے اس لیے تو نہیں دے رہے کہ میں نے آپ کے بھائی کی مدد کی ہے، تو میں اپنی قابلیت پر جاب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ارمان نے خان کو دیکھتے کہا، مجھے تمہاری بات پسند ہے ارمان، اور تم یہ مت سمجھو کہ تمہیں میرے بھائی کی مدد کی، اس لیے میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، اگر تم اس جاب کے لائق ہوئے تو تمہیں جاب مل جائے گی، ورنہ نہیں، اور اب گھر جاؤ۔ خان نے ارمان کے کندھے کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا، تھینک یو سر، ارمان نے مسکراتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ ارمان نے پہلے تو سوچا تھا اپنا بزنس سٹارٹ کرے گا، پھر اس کا جاب ہی کر لیتا ہوں، اب بزنس میں اتنی محنت کون کرے، اس لیے آج انٹرویو دینے جا رہا تھا۔ جب اس سڑک پر رش نظر آیا اور گاڑی سے اتر کر رش والی جگہ پر گیا، جب سب لوگ وہاں جمع تھے لیکن کوئی ارسم کو ہسپتال لے کر نہیں جا رہا تھا، اس لیے یہ اسے ہسپتال لے آیا۔ خان کمرے میں داخل ہوا تو ارسم بیٹھا موبائل استعمال کر رہا تھا، ماتھے پر اس کے بینڈیں لگی ہوئی تھی، باقی وہ فٹ ہی لگ رہا تھا۔ خان تم وہ لڑکا کا جو مجھے یہاں لایا تھا؟ ارسم نے خان کو دیکھتے پوچھا۔ وہ چلا گیا اور یہ کام حمزہ کا ہے؟ خان نے مشکوک انداز میں پوچھا۔ نہیں یار، میری غلطی ہے، میرا دھیان موبائل پر تھا تو یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ارسم نے خان کو دیکھتے کہا، آئندہ تم ڈرائیونگ کے دوران موبائل یوز نہیں کرواؤ گے ورنہ میں نے تم سے موبائل لے لینا ہے۔ خان نے ارسم کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، اچھا میرے باپ ٹھیک ہے اور مجھے گھر چھوڑ دے، ڈرائیونگ تو نے کرنے نہیں دینی۔ ارسم نے سنجیدگی سے کہا، تم اپنے فلیٹ پر چلے جاؤ، زیادہ بہتر ہے۔ خان نے کہا تو ارسم نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ دادا جان آج آفس آئے تھے، انہوں نے عروہ کو دیکھ لیا اور کافی کچھ اس کے سامنے بولا ہے جو ان کو نہیں بولنا چاہیے تھا، اور وہ کافی غصے میں۔ خان نے پوری بات بتائی تو ارسم ہنس پڑا، مجھے معلوم ہے تم سب سنبھالو گے، اور ہاں مجھے فلیٹ پر ہی چھوڑ دو۔ ارسم نے کہا، اور دوسری بات، جو لڑکا تمہیں یہاں لایا وہ تمہارا سالا ہے، مطلب لائبہ کا کزن ہے۔ خان نے بھی کھڑے ہوتے کہا، واہ کیا حسین اتفاق ہے، لڑکا اچھا ہے، مجھے اچھا لگا، پتہ نہیں کیوں لیکن اپنا سا لگا۔ ارسم نے کہا تو خان نے اس کی طرف دیکھا تھا، اسے بھی تو ایسا ہی لگا تھا جب وہ پہلی بار ارمان سے ملا تھا۔ چلیں؟ ارسم نے خان کو دیکھتے پوچھا، جس نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ خان نے اپنا موبائل نکالا اور عروہ کو میسج کیا کہ اس جگہ پر پہنچ جائے، وہ اس سے بات کرنا چاہتا ہے۔ میسج سینڈ کرتی اس نے موبائل واپس اپنے جیب میں رکھا اور وہاں سے چلا گیا۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔